أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن اور ہرگز نہیں، ولن اور ہرگز نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، ہرگز نہیں یعنی یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ترضا یہ رضا سے ہے، راضی ہونا، خوش ہونا۔ ولن ترضا اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے، عن کا اے نبی علیہ السلام آپ سے، یا کا سے مراد ہر مخاطب، ہر وہ شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اے سننے والے، اے نبی علیہ السلام بھی، اور اے ہر وہ شخص جو یہ قرآن سن رہا ہے، لن ترضا ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عن کا تم سے، الیہود نہ تو یہود، ولا اور نہ ہی النصارى نصارہ، نہ یہود تم سے راضی ہوں گے اور نہ ہی نصارہ تم سے راضی ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع تم پیروی کرنا شروع کر دو، تم قبول کر لو، تم اختیار کر لو، ملتہم ملت، ملت ہم ان کی، یہاں تک کہ تم ان کی ملت یعنی ان کا طور طریقہ، ان کی زندگی، ان کا دین جب تک تم اختیار نہیں کر لو گے اس وقت تک تم سے یہود و نصارہ راضی یا خوش نہیں ہونے والے۔ قل آپ فرمائیے، قل اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے، اِنَّا بے شک، ہدا ہدایت، اللہ اللہ، اِنَّا ہدى اللہ بے شک اللہ کی ہدایت، ہوا وہی ہے، الہدا اصل ہدایت۔ قل آپ فرمائیے، ان ہدی اللہ هو الہدا، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، ہدایت ہے ہی وہ یعنی سیدھا راستہ ہے ہی وہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور لا یقیناً، ان اگر، والا ان اور یقیناً اگر، اتبعتا آپ نے پیروی کی، یا اے قرآن سننے والے مسلمانوں تم نے پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر تم نے پیروی کی، اگر تم نے اتباع کی، اہواءہم اہواء خواہشات، ہم ان کی، اہواءہم یہود و نصارہ کی خواہشات، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور یقینی بات ہے کہ اگر تم نے، یا اے نبی علیہ السلام آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کو تسلیم کیا، قبول کیا، اختیار کیا، اس کی پیروی کی، بعد الذی
اس کے جاءک جو آ چکا تم لوگوں کے پاس من العلم علم من بعد ما جاءک من العلم بعد الذی جاءک من العلم اس کے بعد جب کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے۔ علم کے آنے کے بعد اگر اے ایمان والو تم لوگوں نے یا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، ان کو تسلیم کیا، اختیار کیا، ما لکا نہیں ہوگا، لکا تمہارے لیے، ما لکا نہیں ہوگا تمہارے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من کوئی، ولی کارساز، ولا اور نہ، نصیر مددگار، پھر نہ تو اللہ کی طرف سے کوئی تمہارا کارساز ہوگا اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ پھر دیکھتے ہیں جی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ یہود و نصارہ ہرگز تم سے خوش نہیں ہوں گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ جب تک کہ تتبع ملتہم جب تک کہ تم ان کے دین کو اختیار نہ کر لو، قبول نہ کر لو۔ یعنی یہود اس وقت تک تم سے راضی خوش مطمئن نہیں ہوں گے جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ، اور عیسائی اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ تم عیسائی نہ بن جاؤ۔ ہم نے بلکہ پڑھیں گے انشاءاللہ دوسرے پارے میں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا یہ ہمیشہ تم سے لڑیں گے۔ کیوں لڑیں گے؟ اس لیے لڑیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے کفر میں واپس پلٹا دیں۔ 2-3 دن پہلے ہم نے پڑھا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا یہود و نصارہ کی اکثریت ان کی یہ شدید خواہش ہے کہ تم ایمان لا چکے ہو، تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں پلٹا دیا جائے۔ تو یہ اس وقت تم سے راضی ہوں گے جب تم اپنا دین چھوڑ دو گے اور ان کا دین اختیار کر لو گے۔ قل آپ فرمائیے ان ھدی اللہ ھو الھدی بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اور اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ ہم نے پہلی ہی اس سورہ البقرہ کی پہلی آیت میں پڑھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس کی سب سے بڑی شکل قرآن مجید ہے، یہ ہے اصل ہدایت۔ اگر اس کے برخلاف، اس کے مقابلے میں، اس کے برعکس یہود و نصارہ اگر تمہیں کوئی بات کہتے ہیں وہ گمراہی ہے، وہ سراسر گمراہی ہے۔ قل آپ فرمائیے ان ھدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت ھو الھدی وہی اصل ہدایت ہے۔ ولئن اور یقیناً اگر اتبعت آپ نے پیروی کی یا تم لوگوں نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، یعنی جو وہ چاہتے ہیں، جس راستے پر، جس رخ پر وہ چلانا چاہتے ہیں، اگر تم نے اس راستے اور اس رخ پر چلنے کی کوشش کی تو گویا تم نے ان کی خواہشات کو تسلیم کر لیا۔ بعد الذی اس کے بعد جاءک من العلم جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، اور علم کی سب سے بڑی شکل قرآن کریم ہے۔ علوم میں سب سے بڑا علم قرآن کریم، ہدایت میں ہدایت کی سب سے بڑی شکل اور سب سے بڑی چیز وہ قرآن کریم ہے۔ بعد الذی جاءک من العلم آپ کے پاس یا تمہارے پاس علم آ چکا، اس کے بعد اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، ما لکا تو پھر نہیں ہوگا تمہارے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی کارساز، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی پھر اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ تم پر آئے ہوئی پریشانیوں مصیبتوں کو نہیں ڈالے گا، پھر اللہ پاک تمہارے کام نہیں سنوارے گا۔ حالانکہ ایمان والوں کے بارے میں ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کام ٹھیک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کام ٹھیک کر دیں گے۔ یہ ہم 22ویں پارے میں سورہ الاحزاب کی آخری آیات میں پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور قول سدید، بالکل صحیح سچ درست بات کیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام سنوار دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہیں بخش بھی دیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش بھی دیں گے۔ لیکن اگر تمہارا طرز عمل یہ ہوا اتبعت اہواءہم، تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر اللہ کی طرف سے نہ کوئی تمہارا کارساز ہے نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تم اللہ سے اپنا ناطہ توڑ بیٹھو گے، اور اللہ سے اپنا رشتہ اور اللہ سے اپنا تعلق توڑ بیٹھو گے اگر ان کی منمانیوں کے پیچھے، ان کی خواہشات کے پیچھے، ان کی مرضیوں کے پیچھے چلو گے۔ اچھا، اس میں کوئی مخصوص چیز اللہ نے بیان نہیں فرمائی کہ یہ مخصوص چیز ہے اس بارے میں اگر تم ان کے پیچھے چلے اور تم نے ان کا کہا مانا، بلکہ اللہ رب العزت نے اوورآل اجتماعی بات کی ہے اور عمومی بات کی ہے۔ عمومی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دین دیا ہے، پورا دین ہے، ہدایت ہے، اور ہدایت تمام شعبوں کو محیط ہے، علم ہے، اور وہ علم تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تمہارے پاس علم آ چکا جو زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے، تمہارے پاس ہدایت آ چکی جو تمام پہلوؤں پر محیط ہے، اللہ کا دین ہے جو مکمل رہنمائی ہے۔ اب کفر یہ چاہے گا کہ تم اللہ کے دین کو کلی طور پر نہیں تو جزوی طور پہ چھوڑ دو، جزوی طور پر تم چھوڑ دو، چلو ٹھیک ہے ایمان پہ قائم رہو۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تمام نبی اور پیغمبر سچے ہیں، کتابیں سچی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام برحق ہیں، قیامت کا دن سچ ہے، برحق ہے، ٹھیک ہے ایمان۔ رہا ہمارا لائف سٹائل، ہمارا طرز عمل انفرادی اجتماعی، اس میں کفر کو لانا شروع کر دو تو یہ پھر کفر کی اتباع ہے، یہ پھر کفر کی پیروی ہے۔ بہت بڑی باتیں اللہ نے اور بڑے واضح لفظوں میں، دو ٹوک لفظوں میں اور واضح لفظوں میں یہاں بیان فرمائی۔ یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ان کے راضی ہونے کی ایک شکل ہے اسلام چھوڑ دو، کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، کافر ہو جاؤ، مشرک بن جاؤ، پھر وہ تم سے راضی ہیں۔ ان کی اور تمہاری لڑائی تمہارے اس دین اور تمہارے اس ایمان کی ہے۔ انہیں نہ تمہاری ترقی سے کوئی لینا دینا ہے، انہیں نہ تمہاری جغرافیائی صورتحال سے کچھ لینا دینا ہے۔ ان کا اور تمہارا جو نقطہ اختلاف ہے وہ ایمان ہے۔ جس ایمان پہ تم ہو، جس دین پہ تم ہو، اس سے انہیں اختلاف ہے، وہ یہ نہیں چاہتے۔ وہ دیکھیں نا، جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین اختیار نہ کرو، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں، اور تم اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین اور ان کی خواہشات اپنانا شروع کر دو، تو پھر گویا تم نے اللہ سے اپنا ناطہ توڑ لیا۔ اب یہ ہمیں جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے۔ انہی چیزوں کو تو سمجھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کن کن شعبوں میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اور کن کن شعبوں میں یہود و نصارہ کی اتباع کرتے ہیں۔ جی، ہماری زندگی کے بہت سے شعبے ایسے ہیں، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم یہود و نصارہ کی اتباع کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے بہت سے شعبے ایسے ہیں جہاں ہم نے کفر کو تسلیم کیا ہوا ہے، ہم نے کفر کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کے بہت سے شعبے ایسے ہیں، سوچنا شروع کریں گے تو بہت کچھ نظر آتا جائے گا، بڑا واضح نظر آئے گا، کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔
الذین، جو لوگ آتیناہم، ہم نے دی ان کو، الذین، وہ لوگ آتیناہم، جن کو ہم نے دی، الکتاب، کتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی قرآن مجید، یتلونہ، اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق، جیسا کہ حق ہے، تلاوت ہی، اس کی تلاوت کا، یتلونہ، اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جس طرح کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک، وہی، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بہ، اس پر، اولئک یؤمنون بہ، وہی اصلاً اس پر ایمان رکھتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے یہ کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک، وہی، یؤمنون بہ، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن، اور جو، یکفر، انکار کرے گا، بہ، اس کا، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، فاولئک، تو وہ، ہم، وہ، یعنی وہی، فاولئک ہم، تو وہی، الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی، امت مسلمہ، اور جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے۔ اب تلاوت کے حق سے کیا مراد ہے؟ تلاوت کے حق سے سیدھی سادی سی بات مراد ہے بھئی جو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کو مانا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے نا، یہ یک بارگی نہیں ہوا، بتدریج ہوا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا، اور ایک بہت طویل عرصہ قرآن کریم کا نزول جاری رہا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کہہ لیں کہ رحلت تک اور آپ کے انتقال تک تقریباً قرآن کریم کا نزول جاری رہا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ تھوڑا تھوڑا کیوں؟ حالانکہ تورات اکٹھی آ گئی، انجیل اکٹھی آ گئی، قرآن کریم کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا، ایک اس کی حکمت یہ بھی تھی کہ جو اترتا تھا نا وہ معاشرے کے اوپر لاگو ہو جاتا تھا، جو اترتا تھا وہ معاشرے پر لاگو ہو جاتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو مکی زندگی ہے نا اس میں احکام نہیں آئے، مکی زندگی میں احکام نہیں آئے، روزہ رکھو، ہاں زکوٰۃ دو، حج کرو، مکی زندگی میں احکام نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ عمل، ان پہ عمل نہیں ہو سکتا، عمل درآمد ممکن نہیں ہے، وہاں اقتدار اور اختیار اور کنٹرول مشرکین کے ہاتھ میں ہے، وہاں اختیار کنٹرول مشرکین کے ہاتھ میں ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حج فرض نہیں ہوا۔ حج کب فرض ہوا؟ حج فرض ہوا ہے جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کیا، اب مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق حج کر سکتے ہیں، حج فرض ہوا ہے۔ اس سے پہلے حج فرض نہیں، اس سے پہلے حج فرض نہیں ہوا۔ زکوٰۃ تب فرض ہوئی جب واقعتاً معاشرے میں زکوٰۃ کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی میں چونکہ ان چیزوں کا نفاذ مشکل تھا کہ اقتدار، اختیار، کنٹرول سارا مشرکین کے پاس تھا، مسلمان مسجد بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی میں ایک بھی مسجد نہیں بنائی، بس خانہ کعبہ ہے یا پھر لوگ گھروں کے اندر تھوڑا بہت اپنے طور طریقے پہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ مکی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بیت المال نہیں بنایا کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے، لہذا وہ احکام بھی نہیں آئے۔ وہاں کیا ہے؟
وہاں مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا گیا ہے، اور وہ صفات جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں وہ ان کے اندر پیدا کی گئی۔ چنانچہ جب یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو وہ چیزیں ان کے اندر پوری طرح رچ بس گئی ہیں۔ اب جب وہ چیزیں رچ بس گئی ہیں، اب اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کے مطابق احکامات دیے۔ اب آپ کا اختیار ہے، کنٹرول ہے، چلیں اب یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں۔ لیکن جب جس چیز کا عملاً نفاذ ممکن ہوا تب اس کا حکم اترا، تب اس کا حکم اترا۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا گیا تاکہ جو حکم آیا ہے اس کو فالو کرو، اس پہ عمل کرو، اس پر پوری طرح عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اب اگلا حکم تو یتلونہ حق تلاوتی، یہ ہے تلاوت کا حق، یہ ہے جو پڑھا ہے پھر اس پر عمل درآمد شروع، پھر اس کو فالو کرنا شروع۔ یعنی یہ محض کوئی وہ برکت کی چیز ہی نہیں ہے، برکت ہے، بالکل ہے، قرآن ذکر مبارک ہے، برکت ہے، لیکن محض برکت تک محدود نہیں ہے، محض اجر یا ثواب تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو حکم آیا ہے اس کا معاشرے میں پوری طرح نفاذ ہونا چاہیے۔ جو حق تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کا حق کیا ہے؟ جو حکم آیا پہنچا اب اس کو مانا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا جب شراب کی حرمت کا حکم آیا نا، شراب کی حرمت کا حکم آیا، اس کے بعد اگلے چند دن میں مدینہ منورہ شراب سے پاک ہو چکا تھا۔ کیسے پاک ہو چکا تھا؟ کسی گھر میں شراب کا قطرہ بھی باقی نہیں رہا، بلکہ شراب کا قطرہ نہیں، جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی یا بنائی جاتی تھی وہ سارے برتن بھی ختم کر دیے گئے، توڑ دیے گئے، اور شراب یا اس سے متعلق کوئی بھی چیز جو استعمال ہو سکتی ہے اگلے چند دنوں کے اندر مدینہ ان تمام چیزوں سے پاک ہو چکا تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ جو آیات جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور جس طرح کے تلاوت کا حق ہے، اور تلاوت کا حق اس طرح ہے۔ پردے کا حکم آیا، اگلے چند دن میں پورے مدینہ منورہ کے اندر پردے کا نفاذ ہو چکا تھا، پردے کا نفاذ ہو چکا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ زکوٰۃ کا حکم آیا، چند مہینوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مدینہ منورہ اور جہاں جہاں پہ مسلمان تھے ان میں عملاً زکوٰۃ کا نفاذ فرما دیا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، اور وہ تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر، اور جو انکار کرے گا، بہ، اس کا، فاولئک هم الخاسرون، اب وہ لوگ سراسر خسارہ اور نقصان اٹھانے والے۔ ایک دفعہ اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز کبھی بھی یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتهم، جب تک کہ تم ان کا دین نہ اپنا لو۔ قل، آپ فرمائیے، ان ھدی اللہ، بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے، هو الہدی، وہ اصل ہدایت ہے۔ ولئن اتبعت اهواءهم، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کو اختیار کیا، اس کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کی طرف سے نہ تو کوئی کارساز ہوگا آپ کا، یعنی حمایتی ہوگا، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔